آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک سوال ہے، اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ لکھتے ہیں احمد عیسیٰ بھائی، میں آپ کی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں۔ آپ کی ویڈیوز دیکھنے سے پہلے میں ہر وقت اللہ سے گڑ گڑا کر ہدایت کی دعائیں مانگتا تھا، اور جب میں نے آپ کو سنا تو مجھے لگا کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لیں۔ جب سے میں نے آپ کی اصلاحات پر ویڈیوز دیکھی ہیں، تب سے میں نمازیں پڑھنا بھی ترک کر چکا ہوں، کیونکہ آپ کی ویڈیوز میں آپ نے جس انداز سے الصلاۃ پر بات کی ہے اور نماز کو دھوکہ ثابت کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کوئی بھی آپ کی ان ویڈیوز کو دیکھے گا تو وہ چاہ کر بھی نمازیں نہیں پڑھ سکے گا۔ لیکن احمد عیسیٰ بھائی، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو اور میرا سوال جواب کے قابل ہو تو میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اس میں تو شک نہیں رہا کہ نماز وہ صلاۃ نہیں ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، لیکن کیا نماز کو ترک کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ جب نماز کو حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ نے الصلاۃ کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی حکم دیا ہو، اور ہمارے باوجداد نے نماز کو تو پکڑے رکھا لیکن الصلاۃ کو بھول گئے اور ترک کر بیٹھے۔ اگر میری سوچ ٹھیک ہے تو پھر اگر بندہ نمازیں پڑھتا رہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور اگر نماز تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا حکم اللہ نے ہی دیا ہو، اور پھر اگر الصلاۃ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے میں بھی کیا حرج ہے؟ احمد عیسیٰ بھائی، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، یہ صرف میری سمجھ ہے، اور میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پہلو جو میرے سامنے نہ آیا ہو، اس کا آپ کو علم ہو، جس سے میرے لیے اس معاملے کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ اگر میں ٹھیک ہوں تب بھی واضح ہو جائے گا، اور اگر میں غلط سمجھا ہوں تب بھی واضح ہو جائے گا۔ جی، آپ کا جو سوال ہے اس کا جو مرکز و محور نماز ہے، یعنی آپ نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو نماز ہے اس کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہو۔ یعنی آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے کہ الصلاۃ کو اپنی جگہ پر تسلیم کر لیا ہے، لیکن الصلاۃ کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی ایک الگ سے ایک مقام، ایک حیثیت جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے، یا آپ نے ایسا سمجھا ہے؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، الصلاۃ وہی ہے جسے آپ نے واضح کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو نماز ہے اس کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہو۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ الصلاۃ بھی قائم کرے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور ساتھ نمازیں بھی پڑھتا رہے، ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہو۔ ویسے بھی اگر الصلاۃ قائم کی جائے اور اس کے ساتھ نمازیں پڑھی جائیں تو نمازیں پڑھنے سے کیا حرج ہے، یعنی کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرے پر بھی اس کا بہت ہی آسان اور مختصر جو جواب ہے وہ جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے رب کو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے؟ اگر نہیں جانا، نہیں پہچانا، تو پھر سب سے پہلے آپ اپنے رب کو جانیں، رب کو پہچانیں، کیونکہ جب تک آپ کو اپنے رب کے بارے میں علم نہیں ہوگا تب تک آپ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تب تک آپ اپنی خواہشات کو ہدایت کا نام دے کر ان کی اتباع کرتے رہیں گے، اور اسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ میں اپنے رب کی غلامی کر رہا ہوں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس کچھ اور ہوگی۔ ایسا میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ علم ہوتا کہ رب کیا ہے، رب کون ہے، تو آپ کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتے۔ آپ جو نماز ہے اس کے بارے میں یہ نہ سوچتے۔ ایسا کیوں کہا میں نے؟ ایسا اس لیے کہا کہ دیکھیں، جب آپ اپنے رب کو جانیں گے، رب کو پہچانیں گے، تو پھر آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ جو رب ہے وہ کچھ بھی کرتا ہے تو وہ بغیر حق نہیں کرتا۔ بغیر حق کا مطلب کیا ہے؟
رب کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کچھ کرنے کا کہتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ رب کوئی بھی کام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو وہ بے مقصد نہیں ہوتا، وہ با مقصد ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی شے، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا کام جو بے مقصد ہو، اس کے بارے میں یہ سوچنا، یہ سمجھنا یا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے اس کا حکم رب نے دیا ہو، یہ رب کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے۔ نہ صرف رب کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، بلکہ بندہ اپنے اس عمل سے، اپنے اس قول سے یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے ابھی تک اپنے رب کے بارے میں ہی کوئی علم نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو اپنے رب کے بارے میں علم ہوگا تو آپ ایسی بات کریں گے، آپ کے اوپر تو واضح ہوگا کہ میرا رب کوئی بھی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دے سکتا، کوئی بھی ایسا کام کرنے کا نہیں کہہ سکتا جو کہ بے مقصد ہو، جس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو۔ تو اب میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، جس سے آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو نماز ہے اس کا حکم جو رب العالمین ہے اس نے دیا ہے، یا پھر یہ خرافات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا تعلق رب کی بات سے، رب کے حکم سے، رب سے نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت ہے، یہ انسانوں کی اپنی گڑی ہوئی ہے، یہ حق کو بگاڑ دیا گیا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو نماز ہے اس کا کوئی مقصد نظر آتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر یہ نماز پڑھی جاتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں پڑھی جاتی تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اگر یہ بامقصد ثابت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے نہ پڑھنے سے نقصانات نظر آتے ہیں اور پڑھنے سے فائدے نظر آتے ہیں، نقصانات سے یا نقصانات کے آگے بند بنتا ہے، تو پھر تو بلا شک و شبہ یہ رب کا ہی حکم ہے، نہ کہ ہو سکتا ہے جی رب نے حکم دیا ہو، رب نہیں کہا ہو۔ اگر یہ بامقصد ثابت ہو جاتی ہے تو یہ رب کا ہی حکم ہے، اور اگر یہ بامقصد ثابت نہیں ہوتی تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں، مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ رب نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں نے تو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ بالکل بے بنیاد اور بے مقصد ہے، یہ بالکل فضول عمل ہے، یہ جہالت ہے، اس کا حق کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ سے ہی غافل کر دینے والا عمل ہے۔ یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو صلاۃ قائم کر رہا ہوں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ آج آپ کے اوپر واضح ہو گئی کہ یہ نماز جو ہے یہ صلاۃ تو ہے نہیں۔ اب جب یہ نماز الصلاۃ ہے ہی نہیں اور کوئی شخص نمازیں پڑھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں الصلاۃ قائم کر رہا ہوں، تو وہ فائدہ کر رہا ہے، اپنا فائدہ کر رہا ہے، دوسروں کا فائدہ کر رہا ہے، یا پھر وہ ہر لحاظ سے نقصان کر رہا ہے، ہلاکت کا سودا کر رہا ہے؟ کل اس کے سامنے آئے گا، او یہ کیا ہو گیا، ساری زندگی جو ہے جسے الصلاۃ سمجھتے رہے اس کا تو الصلاۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس نے تو الصلاۃ کے نام پر ہمیں الصلاۃ سے غافل کیے رکھا۔ اب آج کیا کریں؟ آپ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا میرے پھر دو ٹوک اور سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نماز کو اگر تو یہ بامقصد ثابت ہوتی ہے، بالحق ثابت ہوتی ہے تو یہ رب کا حکم ہے، اگر یہ بالحق ثابت نہیں ہوتی تو یہ رب کا حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم نے آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی، ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دی۔ آپ ویڈیوز میں، مختلف جو ویڈیوز ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں،
اس کے علاوہ یہ الکتاب ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بار بار آپ کو کہا کہ اسے جو ہے آپ حاصل کریں، ڈاؤن لوڈ کریں. اسے جب پڑھیں گے تو اس میں بھی ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ جو نماز ہے یہ دجل ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کا صلاۃ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ ایک ایسا پٹا ہے جو ہر کسی نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، جس کا یعنی کہ حق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بہرحال ایک پہلو سے تو اس کا جواب ہو گیا. یہ اب بات دوسرے پہلو سے، تو میرے پر بھی آپ خود غور کریں. آپ نے کہا کہ احادیث سے نماز کو ثابت کیا جاتا ہے، تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ جو احادیث سے ثابت کیا جاتا ہے یا تواتر کے ساتھ ایک عمل چلا رہا ہے، تو کیا تواتر میں یہ بات پائی جاتی ہے، یا جنہیں یہ احادیث کہتے ہیں یعنی روایات، ان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ الصلاۃ جو ہے وہ اپنی جگہ پر الگ ہے اور نماز جو ہے وہ اپنی جگہ پر الگ ہے؟ یہ بات پائی جاتی ہے، آپ کو یہ ملتا ہے، یا پھر آپ کو روایات ہوں احادیث کے نام پر یا پھر تواتر ہو، دونوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ ہی الصلاۃ ہے، یہ جو نماز ہے یہی الصلاۃ ہے؟ تو یہاں میرے پیارے بھائی بات آ جاتی ہے مقابلے کی. یہاں یہ بات آ ہی نہیں رہی کہ صلاۃ الگ ہے اور نماز جو ہے وہ الگ ہے، لہٰذا اگر صلاۃ کے ساتھ ساتھ نماز بھی چلتی رہے یا ہو سکتا ہے رب کا ہی حکم ہو. یہاں بات آ رہی ہے مقابلے کی. نماز کو الصلاۃ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. جو آپ کا تواتر ہے یا جو آپ کی روایات ہیں جنہیں آپ حدیث کا نام دیتے ہیں، وہ نماز کو الصلاۃ بنا کر پیش کر رہی ہیں. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ نماز کو الصلاۃ تسلیم کر لیتے ہیں، یا بالفرض آپ نماز کو روایات کی بنیاد پر یا تواتر کی بنیاد پر رب کا حکم مان لیتے ہیں، تو پھر الصلاۃ کا کیا کریں گے؟ کیونکہ تواتر جو روایات ہیں وہ تو نماز کو الصلاۃ کہہ رہی ہیں. اگر آپ اسے مان لیتے ہیں رب کا حکم، تو پھر آپ الصلاۃ قائم نہیں کر سکتے. کیونکہ پھر اگر آپ الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی کرتے ہیں، یعنی جو الصلاۃ ہے وہ ہی اگر قائم کرتے ہیں، وہ بھی اگر قائم کرتے ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا بھئی یہ دین میں اضافہ کر رہا ہے، یہ تو دین کا دشمن ہے، یہ تو بدعت کر رہا ہے، یہ تو رسول سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ تو یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو کیا آپ کو الصلاۃ قائم کرنے دی جائے گی؟ الصلاۃ اور نماز یہ مشترکات نہیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. نماز حق نہیں بلکہ باطل ہے، اور باطل کبھی بھی حق کو برداشت نہیں کرتا، باطل کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس پہلو سے بھی یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نماز بالکل بے بنیاد، فضول اور جہالت ہے، اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ حق کی دشمن ہے. اس پہلو سے بھی یہ بات آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گئی. اب اس کے علاوہ اگر آپ نے مزید جاننا ہے، آپ نے کہا آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، تو صرف ویڈیوز ہی نہیں ہیں بلکہ ویڈیوز میں تو ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا، کچھ پہلو سے بات کی گئی. آپ یہ جو الکتاب ہے، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اسے پڑھیں گے، اسے حاصل کریں گے، پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو
کوئی ایسا پہلو نہیں رہے گا جس پہلو سے آپ کو اس میں بات نہیں ملے گی۔ اس میں الصلاۃ کے حوالے سے یا صلاۃ پر ہر پہلو سے، ہر زاویے سے بات کی گئی۔ نماز جو ہے اس کا دھجل ہونا، اس کا فراڈ ہونا، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے ثابت کیا گیا۔ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کو ہم نے اس میں اٹھایا نہیں ہے اور اس کے اوپر بات نہیں کی۔ اس لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا، مشورہ دوں گا، نصیحت کروں گا کہ آپ الکتاب جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ کریں یا اسے حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ جب آپ اس کا تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو پھر کسی بھی قسم کا نہ تو کوئی سوال رہے گا اور نہ ہی چاہ کر بھی کوئی کسی قسم کا وسوسہ آپ کے سینے میں یا آپ کے دماغ میں جنم لے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کے اوپر واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میرا جو سوال ہے اس کا جواب کلیئر نہیں ہوا، سوال ختم نہیں ہوا، کسی بھی سطح پر، کسی بھی حد تک میرا سوال ابھی پیچھے باقی ہے، تو آپ اس کو مزید اپنے سوال کو یعنی واضح کر کے بھیجیں، تو اس پہلو سے بھی آپ کے سامنے اس کا جواب رکھ دیا جائے گا۔ لہٰذا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔